اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسر الله في العالمين. المحبوب المشرق بالمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وهيبتهم وولايتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا فقط قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. عزیزان آل محمد، شیعان آل محمد، مردان آل محمد، سوگواران آل محمد اور دعائے بی فاطمہ الزہرا السلام علیکم. آج محرم کے چاند کا سلسلہ بڑھتا ہوا دوسرے میں داخل ہو چکا. سال بھر انتظار کیا ان دنوں، چونکہ ازادار سیدھا ہی محرم ہوتی ہے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جتنی تیزی سے محرم کے 10 دن گزرتے ہیں، ازادار کو اتنی تیزی سے کوئی دن گزرتا ہوگا. دوسری تاریخ کوئی آسان تاریخ نہیں، عادتدار کے لیے بہت بڑی تاریخ، لیکن جو میرا عنوان ہے مذہب تشیع اور عقیدہ امامت، کہ مذہب شیعہ میں شیعت کی تاریخ کیا ہے، شیعت کی عظمت کیا ہے، شیعت کے عقائد کیا ہے اور شیعت کا معیار کیا ہے، اور یہ معیار نگاہ امام میں کیا ہے، اور شیعت کا معیار نگاہ امام کے ساتھ شیعت کے عقیدے میں امام ہوتا کیا ہے اور امام کہتے کسے. یوں تو زمانے میں بہت سے امام بنائے، زمانے میں بہت سے امام آئے، لیکن مذہب شیعہ مکتب جعفریہ ہر کسی کو امام نہیں مانتا. امام بس اس کو مانتا ہے جسے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ یہ امام ہے. تھوڑی سی تمہید ہے مختصر سی. کل کی مجالس میں کوشش کری تھی کہ کردار شیعہ دکھاؤں آپ کو، داستان تاریخ کے پنوں میں پیچھے لے جاؤں اور بتاؤں کہ کس کس معیار کے شیعہ گزرے، کس کس عقائد کے شیعہ گزرے. تو ہلکی سی جھلک کوشش کری تھی آپ کے ذہن میں پیوست کرنے کے لیے، جو ایران کا واقعہ، ریوالوشن کا واقعہ آپ کے ذہن میں ڈالا. آج کوشش کرنی ہے، یہ شیعت تھی، لیکن اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ شیعہ علی علی بہت کرتے ہیں، شیعہ حسین حسین بہت کرتے ہیں، شیعہ اپنے اماموں کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے.
کوئی کتنا بھی بڑا، کتنا بھی بہتر، کتنا بھی محترم کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب ان کے امام کا بات آتی ہے تو وہ کسی کو بہتر نہیں سمجھتے، کسی کو اولا نہیں سمجھتے، کسی کو اول نہیں سمجھتے، کسی کو بہترین نہیں سمجھتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ نے علی سے افضل کسی کو بتایا ہوتا تو ہم بھی مان لیتے، لیکن مصطفیٰ نے تو اس انداز میں بتایا، مصطفیٰ نے بس زندگی گزر گئی، شاعر بھی بہت پیارے انداز میں کہتا ہے کہ زندگی گزر گئی مصطفیٰ کی علی کو بتاتے بتاتے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ میرے مولا نے پوری زندگی 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ تبلیغی زندگی اور 40 سالہ خاموش تبلیغی زندگی، یہ عام کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے 40 برس کے بعد تبلیغ کرنا شروع کر دی، لیکن ایسا نہیں، رسول خدا نے جب سے آئے تب سے تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ آپ نے دیکھا نہیں 40 برس تو بعد میں ہوئے نا رسالت کے، جب اعلان رسالت کیا، چونکہ مصطفیٰ وہ نبی نہیں ہے جو زمانہ کہتا ہے، چونکہ مصطفیٰ مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، صرف نہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے نبی ہیں، مسلمانوں پر نبی ہے، مسلمانوں کی حجت نہیں، مسلمانوں پر حجت۔ تو جو حجت بناتا ہے، جیسے میں نے کوئی چیز شے بنائی تو میں اس کی خوبیوں کو بھی جانتا ہوں، اس کی بہتری کو بھی جانتا ہوں، اس کے کمال کو بھی جانتا ہوں، ایسے اگر مسلمانوں نے مصطفیٰ کو نبی بنایا ہوتا تو وہ بہتر جانتے کہ وہ کب نبی بنے، لیکن جب جس نے اس کو بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب نبی بنے، بس وہ وہی کہہ رہا ہے کہ میں تب نبی بنا جب آدم بھی نہ بنا تھا، عیسیٰ بھی نہ بنا تھا، موسیٰ بھی نہ بنے تھے، اور تمام خدائی تو خدائی ہے، خدائی کا تصور بھی نہ تھا، پھر بھی ہم تھے۔ یہ تھوڑی سی مختصر سی تمہید تھی کہ آپ کے ذہن کو یہاں تک کھینچ لاؤں۔ یہ ہے عقیدہ ہم شیعوں کا کہ ہم مصطفیٰ کو نبی دنیا میں آنے کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم مصطفیٰ کو نبی تب مانتے ہیں جب مصطفیٰ نبی بنے، اور نبی تب بنے جب نہ وقت تھا، نہ اوقات تھی، نہ حالت تھی، نہ حالتیں تھیں، نہ زمان تھے، نہ مکان تھے، نہ شجر تھے، نہ سیارے تھے، نہ حیوان تھے، نہ حوریں تھیں، نہ کہکشائیں تھیں، نہ کوئی شے تھی، بلکہ نہ لفظ تھے، نہ الفاظ تھے، نہ جملے تھے، نہ عالم حروف تھا، نہ عالم معنی تھا، نہ عالم مشیت تھا، نہ عالم اسباب تھا، یعنی نہ عالم فانی تھا، نہ عالم برزخ تھا، نہ عالم حشر تھا، نہ عالم محشر تھا، نہ عالم جنت تھا، نہ عالم دوزخ تھا، بلکہ عالم تو عالم عالمین کا تصور بھی نہ تھا، بس ایک رب العالمین تھا، ایک رحمت للعالمین تھا، ایک رب العالمین تھا، ایک رحمت للعالمین تھا، بس رب العالمین رحمت للعالمین کو دیکھتا رہا، بس رحمت العالمین رب العالمین کی ذکر کرتا رہا، رب العالمین رحمت للعالمین کا ذکر کرتا رہا، اور اس معیار پہ ذکر کرا کہ اللہ مصطفیٰ کا ذکر اس معیار پہ کرتا رہا، اس معیار پہ کرتا رہا، اس معیار پہ کرتا، حمد و ثنا اتنی معیار پہ کری، اتنی معیار پہ کری کہ خود اللہ کو کہنا پڑا ھذا محمد، ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محمد حمد سے نکلا ہے، حمد ثنا کرنے، لفظ اردو میں اور کسی اور لغت میں اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے لفظ حمد کا، بس حمد کا حمد ہی کر سکتے ہیں، اگر گرا کے بھی کرو گے تو تعریف ہوتا، کم سے کم گراؤ گے کسی لفظ کی ترتیب میں، آپ ترجمہ کرو گے تو اس کی ہوتا ہے حمد، یعنی ہم اپنی آسان لفظوں میں کہیں گے کسی کی واہوائی ثنا کرنا، لیکن یہ ترجمہ اصل ترجمہ نہیں، حمد کا عربی میں حمد ہی ترجمہ ہے۔ تو سوچئے جس کا خدا اس کی ثنا کرتا رہا، جس کا خدا ہوگی اس کی ثنا کرتا رہا، تو ہم پہ کتنی ثنا واجب ہے، کتنی حمد واجب ہے، اور اللہ نے بھی شروع قرآن کے سب سے پہلے یہی کہا الحمدللہ رب العالمین، ہر حمد اللہ کے لیے، یہ خاص حمد ہے، الحمد دی کے ساتھ لکھتے جیسے نا دیگو ایک خاص ہو، ایسی الحمد الف لام جب لگتا ہے نا تو خاص کے لیے لگتا ہے، الحمد ایک خاص حمد للہ رب العالمین۔ خیر یہ بحث بڑھ جائے گی، میں اس میں نہیں جاتا، میرے کو کوشش کرنی ہے اپنے موضوع سے رہوں کہ یہ معیار ہے، عقیدت ہے، عقیدہ ہے مذہب شیعہ کا کہ انہوں نے آل محمد کو زمین پہ آنے کے بعد نہیں مانا کہ آل محمد ہے، بلکہ جب زمین نہیں تھی تب بھی مانتے تھے کہ آل محمد ہے،
کوئی شے نہیں تھی، یہ پھر بھی مانتے تھے کہ آل محمد ہے. لیکن خدا نے ایک ذائچہ دیا ہم کو، ایک پیمانہ دیا ہم کو. یاد رکھو جب میں کچھ بھی دیتا ہوں تو قرآن میں مثال دیتا ہوں، اس مثالوں کے ذریعے تم دیکھتے رہنا کہ تم جب دیکھ لو گے کہ ہاں یہ مثال اس طریقے سے ہے. مطلب میں نے قرآن بطور سیمپل بنا کے بھیجا، قرآن میں آیتیں بطور سیمپل بنا کے بھیجی کہ تم اس کا نمونے کا انداز لگا لینا کہ یہ کتنا پاک ہے. تمہیں سمجھ میں آ جائے گا جب قرآن صامت اتنا پاک ہے تو قرآن ناطق کتنا پاک ہوگا. اللہ اکبر. آپ بیدار ہو رہے ہیں، آپ کے اذہان کھل رہے ہیں. کوشش بھی کروں گا آپ کے ذہنوں میں وہ لفظ ڈال سکوں جو حقیقت میں اس معیار پہ ہونا بھی چاہیے جو شیعہ کا معیار ہوتا ہے. ایک مومن کو چاہیے جو عزادار کی غذا ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا قرآن میں داستانیں ہیں، قرآن میں قصے ہیں، قرآن میں واقعات ہیں، قرآن میں عبرتناک واقعات ہیں. لیکن قرآن ہر بات کو یہی کہتا ہے میرے ہر لفظ میں عبرت ہے، میرے ہر لفظ میں احتیاط کے ساتھ دیکھو، تدبر کر کے دیکھو تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تدبر کرنے کی جگہ ملے گی تو تمہیں پتہ چلے گا اس میں بھی عبرت ہے، اس میں بھی عبرت ہے، یہ بھی فسانہ عبرت ہے، یہ بھی داستان عبرت ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کی عبرتوں کے ساتھ، قرآن کی داستانوں کے ساتھ ہمیں ملانا ہے اور ہمیں پتہ کرنا ہے کہ جب یہ عبرت کا معیار اتنا ہے تو کم از کم 1.25 لاکھ گنا ایک طرف ہوا، چونکہ 1.25 لاکھ انبیاء ایک طرف ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ایک طرف ہے. تو جب بھی ہم کسی معیار کو تولیں گے تو کم از کم 1.25 لاکھ گنا ہونا بھی چاہیے نا. چلیے ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ گنا ہوگا. تو اب آپ خود ہی دیکھیے کہ جب کسی نبی نے ولی بنایا، اپنا وسیع بنایا، بظاہر خود نہیں بنایا، خدا کے کہنے پہ بتایا اور دکھایا، تو اتنا بیان کیا دیکھو میں نبی ہوں تو کم از کم مجھ جیسا ہی نبی میرا وسیع ہوگا. اللہ اکبر. مجھ جیسا میں معصوم ہوں تو کم از کم مجھ جیسا ہی میرا وسیع معصوم ہوگا. میں جتنا ہوں کم از کم اتنا تو میرا ولی ہوگا، وسیع ہوگا. آپ خود دیکھیے حضرت داؤد کا قصہ پڑھیں گے آپ تو جناب داؤد کی حکومت کہاں تھی؟ زمینوں پہ تھی اور پہاڑوں پہ. جب وہ کلام کرتے تھے پہاڑ ان کلام پہ سرور میں آتے تھے. جب وہ کچھ بولتے تھے تو لوہے کو اشارہ کرتے تھے، لوہا موم بن جاتا تھا. ہاتھوں سے بنا کے لوہے کی یہ خدا کی طرف سے قدرت اور معجزہ بنا کے دیا. کیا معجزہ بنا کے دیا خدا نے کہ یہ تمہیں معجزہ دیا ہے، اب یہ تم کرو. لیکن جب ان کا بیٹا یعنی حضرت سلیمان بن داؤد وارث بنے تو صرف زمینوں پہ نہیں رہی ان کی حکومت، پھر ان کی حکومت اور بلند ہوئی. اتنی بلند ہوئی کہ زمین پہ بھی حکومت ہوئی، آسمانوں پہ بھی حکومت ہوئی، فضاؤں پہ بھی حکومت آئی. یہ سامنے جو عالم اسباب کا آسمان، اس آسمان پہ مطلب مشرق میں بھی حکومت رہی، مغرب میں بھی حکومت رہی، مطلب زمین کے ہر خطے پر یعنی اکثر ترین خطوں پر کہاں کس کی حکومت رہی؟ جناب سلیمان کی. تو اب آپ نے دیکھا جس کی حاکم کی جو حکومت ہوتی ہے وارث کی وہی حکومت ہوتی ہے، وارث کا بھی وہی معیار ہوتا ہے جو حاکم. اب سپوز کریے جیسے یہ گھر کسی کا ہے، یہ گھر چھوٹی 10 بائی 10 کا گز ہے، کسی شخص کا ہے. اب اس کے بیٹی کو جو وراثت میں ملے گی اگر اکلوتا ہے تو اتنی ہی ملے گی جتنا حاکم کی تھی، جتنی وارث کی اتنی ہوئی نا جتنی سامنے والے کی تھی. ہاں بس اسی انداز میں اگر ہم نے دیکھا یا تو برابر ہوتی ہے یا افضل ہوتی ہے، یا برابر ہوتی ہے یا بڑھتی ہے، یا برابر ہوتی ہے یا بڑھتی ہے. آدم کو ملی کہاں روح عرش کی خلافت ملی، لیکن خلافت جب ملی تو اور آگے گئے اور آگے گئے اور آگے گئے. جب یہاں تک امامت کا مسئلہ آیا، صرف نبوت ملی تھی نا حضرت آدم کو، خلت آگے جا کے ملی، ٹھیک ہے نا. جب ابراہیم کا مسئلہ آیا تو نبوت بھی ملی، عصمت پہلے ہی مل چکی تھی. چونکہ عصمت نہ ہو، معصوم نہ ہو تو نبی ویسے ہی نہیں بنتا ہے نا. معصوم تھے، عصمت مل چکی تھی، نبوت مل چکی تھی، خلت مل چکی تھی. اتنے کے باوجود بھی، یہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کر رہے تھے پروردگارا میری نسل میں امامت بھی رکھنا. اللہ اکبر. تو یہ پتا چلا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ بھائی میرے پاس کپڑے ہیں، میرے پاس لباس ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، بس تھوڑی غذا دے دو، تو اس بات سے پتا تو چلتا ہے میرے پاس یہ تھے، میں مطمئن نہیں تھا. یہ تھے میرے پاس مطمئن نہیں تھا، کیونکہ میری تشنہ لب اس معیار پہ تھی کہ مجھے پتا تھا مجھے غذا کھا کر ہی سکون ملے گا. معیار کی بات دیکھیے، عصمت ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، خلت ملنے کے بعد، خلیل اللہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے امامت دینا، تمہیں نسلوں میں بھی دینا. تو پتا چلا امامت خلت سے بھی افضل، امامت عصمت سے بھی افضل، امامت نبوت سے بھی افضل. یہی تو وجہ تھی کہ اگر افضل نہ ہوتی تو اس رسالت میں
اگر امامت آ بھی جاتی تو رسالت کی ہمت نہ ہوتی کہ سر اٹھا لے. یہی وجہ ہے اگر آپ کہیں کہ رسالت یہ بھی واضح کر دوں یہ بات کہ اگر یہ سوچیں کہ حضرت رسول خدا کی توہین ہوئی، ہرگز نہ ہوئی. کیوں؟ چونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے صرف 12 امام ہیں جو ہیں، بے شک مخصوص امام ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا اگر امامت کی بات آئے، امامت کی بات، مسئلہ امامت کا، تو امامت کی بات آئے تو رسول خدا بھی امام ہے. کیوں؟ چونکہ حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ یہی تھی نا، جب اللہ نے کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فاطمہ ہونا، انہوں نے امتحان عبور کر لیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں نے زمین کے لوگوں کے لیے تمہارا امام قرار دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم کی امامت کہاں تک تھی؟ لوگوں کے لیے، وہ بھی کہاں کے؟ صرف زمین کے. کہاں کے؟ صرف زمین کے. زمین کے نہیں، فضاؤں کے نہیں امام تھے، وہ ہواؤں کے نہیں امام تھے، مشرقوں کے نہیں امام تھے، عالم، اس عالم کے علاوہ دوسرے عالم کے نہیں امام تھے، یا یوں کہوں زمین کے ساتھ آسمانوں کے نہیں تھے. نہ پہلے آسمان کے امام تھے، نہ دوسرے آسمان کے امام تھے، نہ عالم جبروت کے امام تھے، نہ عالم ملکوت کے امام تھے. تھے زمانے کے، وہ بھی اپنے زمانے کے لوگوں کے امام تھے، دوسرے زمانے کے بھی نہیں. اس زمانے کے جتنے ان کے زمانے کے لوگ تھے اس زمانے کے امام تھے. اس کے بعد دعا کیا کری کہ میری نسل میں بھی باقی رکھنا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کہا ظالمین کے لیے تو میں نے ویسے ہی یہ نہیں رکھا ہے کہ نہیں، ظالمین کے لیے پہلے ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب بتائیے کہ جناب ابراہیم کو امامت ملے اور اللہ کہے کہ میں تیری نسل میں رکھا، کیا مصطفیٰ نسل میں ابراہیم میں نہیں آتے؟ بے شک آتے ہیں. تو اب وجہ امامت کا مسئلہ آتا ہے تو رسول امام بھی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، عصمت کبریٰ پہ بھی ہے، عصمت وحدانیت پہ بھی فائز ہیں، بلکہ ولی پہ بھی ہے، ولایت پہ بھی ہے. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو رسول کی پشت پہ مصطفیٰ کی اولادیں آئیں، یعنی امام حسن، امام حسین. کتابیں امام حسن سے بھی بھری ہوئی ہیں اور امام حسین سے بھی. کبھی امام حسن بھی آیا کرتے تھے پشت رسول پر، تو کبھی امام حسین بھی آیا کرتے. مشہور امام حسین کا ہے. تو وجہ یہ تھی، چونکہ زمانے کو بتانا یہ تھا کہ رسالت میں ایک اور آسان کر دوں آپ کے ذہنوں کو، آپ کی تردید کے شکار نہ ہو، کہ جب پشت رسالت پہ آئے تو میں نے آپ کا امامت افضل تھی. لیکن اگر رسول کی جہاں تک نبوت کی بات آئے تو بے شک امامت افضل رہتی ہے. کیوں؟ چونکہ نبوت نبی سے نکلا ہے. نبی کہتے ہیں نبا. کس کو؟ نبا. نبا جس کے پاس ہوگی وہی نبی ہوگا. عربی میں نبا کہتے ہیں خبر کو. خبر، کوئی پیغام کہتے ہیں. پیغمبر کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر. میسنجر کسے کہتے ہیں؟ کوئی میسج دینے والے کو نا، پیغام دینے والے کو پیغمبر کہتے ہیں. عربی میں نبا دینے والے کو نبی کہتے ہیں، یعنی خبر دینے والے کو. ہر نبی پہ کوئی نہ کوئی خبر تھی، اسی لیے وہ نبی تھا. اللہ اکبر. ہر نبی پہ کوئی نہ کوئی نبا تھی، اسی لیے وہ کیا تھا؟ نبی تھا. حضرت آدم پہ نبا یہ تھی کہ ان کے پاس شیش نبی ہیں، تو ان کے پاس کیا تھا؟ وہ بھی نبی تھے. چونکہ ان پہ ایک نبا تھی کہ میرے بعد میرا وارث ہوگا، وہ شیش ہوں گے. اس کے بعد ہر طریقے سے سلسلہ آگے بڑھا، جناب نوح تک آیا، جناب نوح سے آگے بڑھا اور پیچھے چلتے 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 یہاں تک آیا حضرت ابراہیم تک. حضرت ابراہیم سے ان کی نبا کیا تھی کہ ایک روح اللہ آئے گا اور وہ میری نبا ہے. اب معیار دیکھیے، حضرت آدم سے شروع کرا، حضرت روح اللہ تک پہنچ گئے. کہاں تک؟ خلیفۃ اللہ سے شروع کرا، روح اللہ تک پہنچ گئے. اب روح اللہ ہونے کے باوجود، کلمۃ اللہ ہونے کے باوجود، بطول کی اولاد ہونے کے باوجود، حتیٰ کہ عصمت ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، اب رسول کی زبان سے، کون رسول؟ حضرت عیسیٰ کی زبان سے کیا فرمایا کہ میں نبی ہوں اور میری نبا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. کہ بڑے آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، میں دعوت نہیں چاہ رہا ہوں. آج میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تک وہ بات پہنچا دوں تاکہ میں وہ زمین زرخیز کر سکوں، پھر آگے انشاءاللہ سفر ہوگا. کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اب ان کی نبا کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ کی محمد رسول اللہ. اب معیار دیکھیے گا کہ جب خلیفۃ اللہ کو بنانا تھا تو ایک نبی اللہ تھا تو اس کو روح اللہ کا اعلان کرایا. اب جب روح اللہ ہے تو ولی اللہ کا اعلان کرایا. چونکہ نبی بھی ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے. خود اللہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ولی ہے جو اللہ ہے، وہ ولی ہے جو رسول ہے، اور وہ ہے جو مومنوں کا امیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں بہت آسان کر کے کہہ رہا ہوں چونکہ میں طویل کھینچنے کا عادی بھی نہیں ہوں. اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ نبوت کے آگے جب بات چلتی ہے نبا کی تو نبا ہر کسی کے پاس تھی. جب مصطفیٰ کی بات آئی تو آپ بھی نبی تھے، تو کوئی نہ کوئی نبا ہوگی تبھی تو نبی تھے.
اللہ اکبر. کوئی تو کوئی نبا ہوگی تبھی تو نبی تھے. اب وہ کوئی نبی اگر نبا نہ پہنچائے تو اس نے کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. کیوں؟ چونکہ جس کام کے لیے بھیجا وہی نہ کیا. اب میں کہوں یہاں پر ممبر کے لیے مجھے مجلس کے لیے بٹھالا گیا اور آپ کہیں کہ جھانسی سے مولانا کو بلایا گیا ہے اور بس میں سب کچھ کروں لیکن وہ نہ کروں جس کے لیے میں آیا، تو کیا میرا مقصد پورا ہوا؟ نہیں ہوا. پھر آپ بھی کہیں گے، میزبان بھی کہیں گے، بانی بھی کہیں گے، جناب آپ نے سب کچھ کیا، اچھی بات، آپ نے داد دی، اچھی بات، آپ نے علم کو چوما، اچھی بات، فریرے لگائے، اچھی بات، ساتھ میں مدد کری، اچھی بات، فرش بچھایا، اچھی بات، لیکن وہ تو کیا ہی نہیں جس کے لیے ہم نے بھیجا. اگر یاد رکھو جس کے لیے ہم نے بلایا اگر وہ کام نہیں کیا تو ہماری نگاہ میں کچھ نہ کیا. ہم سمجھ رہے ہیں، آپ ہمارے لفظوں کو بھی سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو کھینچنا یہی چاہ رہا ہوں. آپ نے سمجھ میں آیا کہ معیار دیکھا آپ نے. حالانکہ رسول خدا نبی بن کے بھیجے، نبی کے ساتھ اللہ نے کیا بھیجا؟ رسالت کے ساتھ کیا بھیجا؟ نماز پڑھنا بھیجا، زکات دینا بھیجا، خمس کیسے دیتے ہیں بھیجا، ناخن کیسے کاٹتے ہیں بتایا، کس طرح اسباب کیسے رکھتے ہیں یہ بتایا، غیروں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں یہ بتایا، اپنوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں یہ بتایا، زندگی کیسے جیتے ہیں یہ بتایا. سب کچھ بتانے کے بعد جب سب کچھ بتا دیا لوگ سوچ رہے تھے یہ نبی ہے، یہ نبا ہے، یہ نبا ہے. رزق پہنچانا نبا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کون سا رزق؟ سلاد بھیجنے کا رزق، زکات بتانے کا رزق، خمس بتانے کا رزق، حج بتانے کا رزق نہیں. رسول خدا کی نبوت کے ساتھ لوگ سوچ رہے تھے یہ نبوت کی نبا ہے، یہ نبوت کی نبا ہے، یہ نبوت کی نبا ہے. لیکن ہمیں بھی پتہ نہ چلتا اگر قرآن میں خدا یہ نہیں کہتا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے محمد مصطفیٰ تم نے نماز پہنچائی، نبوت کی نبا نہیں پہنچائی. تم نے زکات پہنچائی، نبوت کی نبا نہیں پہنچائی. تم نے حج پہنچایا، نبوت کی نبا نہیں پہنچائی. حتیٰ کہ تم نے ہر ایک حکم پہنچا دیا لیکن نبوت کی نبا نہیں پہنچائی. آ جاؤ آخری حج میں، اب اللہ کے قرآن سے اللہ کی آیت آ گئی، اے جبرائیل جا زمین پہ جانا. حج بھی کر چکے، حاجی بھی ہو چکے، نمازی بھی ہو چکے، سب کچھ ہو چکے لیکن ابھی نبا نہیں پہنچی. اب جاؤ پیچھے والوں کو آگے بلاؤ، آگے والوں کو پیچھے بلاؤ اور زمانے سے کہہ دینا میں نبی تھا ابھی تک میری نبا نہیں تھی. اے لوگوں آؤ میں بتاؤ میری کیا ہے. پالانوں کو ممبر بجایا، لگایا، ایک کو دبایا، دوسرا دبایا، تیسرا دبایا، سب سے بلندی پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے بتایا لوگوں میں نبی ہوں، میری نبا من کنت مولا. میری نبا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب رسول کا خطہ کیا ہے حکومت کا؟ اب یہ دیکھنا چونکہ رسول نے بتا دیا میرا وصی کون ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. من کنت پاسٹ کے لیے آتا ہے، واس کے لیے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں جس کا مولا ہوں. رسول خدا نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا تھا. اللہ علی اس کا مولا ہے. تو رسول خدا نے بتایا نہیں تھا، بنایا نہیں تھا، بلکہ بتایا تھا. کیا کہ رسول خدا یہ بتانا چاہ رہے تھے جو 63 سالہ میں زندگی گزاری ہے اس میں جس نے جو میرا وفادار رہا، جس نے مجھے ولی مانا، جس نے مجھے نبی مانا، جس نے مجھے رسول مانا، جس نے مجھے معصوم مانا، بس اس کا ہی علی ہے، اس کا ہی علی ہے. بس مولا وہی مانے گا جس نے مجھ کو مولا مانا. کاش یہاں تک پہنچا سکیں وہ بات کہ رسول خدا نے اعلان غدیر کیا کیا تھا کہ علی کو مولا وہی مانے گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ولی مولا ٹھیک ہے نا، یہ ایک ہی لفظ نکلے. تو علی کو ولی، علی کو مولا بس وہی مانے گا جو مجھ کو ولی بھی مانتا ہوا مولا بھی مانتا ہے کہ نہیں. اب تاریخ اسلام کوشش کریے ڈھونڈیے اور 73 فرقوں 72 اور 73 فرقے ہیں جو جتنے بھی ابھی تک بن چکے ہیں ان فرقوں میں کوشش کریے جا کے ڈھونڈیے کہ کس کی عقیدوں میں علی مولا ہے اور علی ولی اللہ ہے. کس کی نمازوں میں اعلان ہوتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. اللہ اکبر. تو آپ کو ایک ہی فرقہ ملے گا جو مذہب تشیع ہے، جو میں
آگے ہمیں اپنے موضوع پہ کہ جو مذہب تشیع ہے، جو اعلان کرتا ہے، اپنی نمازوں میں اعلان کرتا ہے، اپنی اذانوں میں اعلان کرتا ہے، اپنی اقامت میں اعلان کرتا ہے، اپنے صوم و صلات میں اعلان بس اتنا ہی کرتا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا ہم نے مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نہیں مانا، بلکہ مصطفیٰ کو تب سے مانا جب ہم بھی نہیں تھے، تم بھی نہیں تھے، زمین و آسمان کی کوئی شے نہیں تھی، اور تب مصطفیٰ کہہ رہے تھے یاد رکھو مجھے ایک ولی بنا کے بھیجا، مجھے نبی بنا کے بھیجا۔ ہم نے یہی تو کہا کہ جس نے مصطفیٰ کو پہلے ولی مانا، پہلے ولی مانا، پہلے علی مانا، ہم نے اس کے بعد علی کو ولی مانا، علی کو علی مانا، علی کو والا مانا۔ اب رسول کی رسالت کہاں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ اب رسول کی حکومت کا خطہ ہے عالمین کا، تو علی کی مثال ولایت کے ساتھ جب وسیع کا خطہ ہوگا تو زمین کا نہیں ہوگا، آسمان کا نہیں ہوگا، مشرق کا نہیں ہوگا، مغرب کا نہیں ہوگا، بلکہ ولی ہوگا تو عالمین کا ہوگا۔ اللہ اکبر، ولی ہوگا تو عالمین کا ہوگا۔ اب میں آج کمال کی بات دیکھیے، ایک رب العالمین ہے، ایک رحمت للعالمین ہے، ایک امام العالمین ہے۔ اللہ رسول بھی امام ہے، یاد رکھیے اپنی ذات میں۔ اور اگر نبوت کی بات آئی، میں نے کہا نا رسالت امامت ہمیشہ رسالت سے افضل رہی ہے، نبوت سے افضل رہی ہے۔ جہاں تک کہ رسول کی امامت کی بات ہے تو رسول کی امامت علی کی امامت سے بھی افضل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول علی ہے ہر چیز کا مولا، علی ہے زمینوں کا بھی مولا، علی ہے آسمانوں کا بھی مولا، علی ہے اس دنیا کی بھی مولا، علی ہے عالم اسباب کا بھی مولا، علی ہے عالم جبروت کا بھی مولا، علی ہے عالم ملکوت کا بھی مولا، علی ہے عالم اعلیٰ کا بھی مولا، علی ہے عالم مالا کا بھی مولا۔ تمام زمانوں کے مولا ہونے کے باوجود یہ ہے علی مولا، اور یہ علی مولا کہتا ہے انا عبدو کا من عبید محمد، میں زمانوں کا مولا ہو کے مصطفیٰ کا عبد ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں ہم شان رسالت نہیں پڑھتے، ہم تو یہی تو بتاتے ہیں جو تمام جہانوں کا مولا ہو وہ مصطفیٰ کے نالین پکڑا رہتا ہے، جو تمام جہانوں کا اولا ہو سے اولا ہو وہ مصطفیٰ کے دامن کو پکڑے رہتا ہے۔ بس وہ یہ دیکھتا ہے مصطفیٰ راضی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بس مصطفیٰ کی رضا کی چیز ہے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہمارا عقیدہ امامت یہ نہیں ہے کہ بس آئے اور 4 جماعت کو نماز پڑھا دی، یا لوگوں کو نماز پڑھا دی، یا لوگوں میں کچھ جو غنیمت کا مال آیا اسے تقسیم کر دیا تو بہتر بن گئے، اولا بن گئے، امام بن گئے۔ نہیں، ہمارے نظریے امامت یہ ہے کہ رسول جس کے لیے رسالت لے کے آئے علی اس کے لیے امام ہے۔ اب دیکھیے نبی اور ولی میں فرق، نبی اور امام میں فرق، ہمارے 12 امام میں فرق انشاءاللہ ابھی گفتگو ہے اس میں آپ کو بیان کروں گا، چونکہ حالات ناساز بھی ہیں۔ کوشش یہ کرنا مختصر، زیادہ زحمتیں نہیں دینی آپ کو، کم اس میں خاموشی کے ساتھ زیادہ پرسہ دیا جا سکے، کوئی حلہ نہیں کرنا، کوئی زبردستی نہیں کرنی کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں بس پرسہ دینا عزیزان، ہمیں بس پرسہ دینا، ہمیں بس سیدانیاں آئی ہیں ان کو بتانا ہے کہ بی بی اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کچھ نہ کرتے تو اپنے لہو کا نذرانہ ضرور۔ بس ایک چھوٹی سی درخواست ہے، وہ سن لیجیے گا کہ ابھی حالات جیسے بھی ہیں کوشش کریے اس کو ہینڈل کر سکیں خاموشی سے جیسا بھی ہے، اور آپس میں بیٹھ کے تھوڑی میٹنگ کر کے جیسا بھی ہو جتنا بہتر ہو سکے اتنا بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن خاموشی کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کوششیں کر لے، کوئی نہ کوئی مختلف، کوئی نہ کوئی زبردستی کر کے حالات ناساز بنا دے۔ تو کوشش کریے، بیدار رہیے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیے اور تمام شیعہ آل محمد کو بھی محفوظ رکھیے، اور کوشش کریے کہ آپ کی وجہ سے عزاداری پہ آنچ نہ آئے، کوشش کریے گا۔ بس عزیزان گرامی، بہت وقت ہو گیا اور بہت وقت لے بھی لیا، بس ہو گئی آج 2 وقت۔ یقیناً آپ آمادہ ہو گئے ہونے کے لیے، ہم ہونے بھی نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی اور دنوں میں اگر کسی سے کہو رو تو بے شک کہنا بنتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں عزادار سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ رو، کیوں نہیں؟ وہ تو بس جیسے ہی کسی بچی کو کھلے سر بھی دیکھ لینا تو اسے حسین کی مظلوم سے بھی نہ یاد ہے۔ تو اگر گھر میں 4 سالہ بچی کو بھی دیکھتا ہے نا
اور کسی بچی کو سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے نا تو سکینہ کے چمک لئیم کا ہاتھ پھیرتا یاد آ جاتا. ہاں آپ سوچ رہے ہو کس طرح ہاتھ پھیرنا یاد آ جاتا ہے. ارے اس طرح ہاتھ پھیرنا یاد آ جاتا ہے کہ شمر لعین کا ہاتھ اٹھتا تو ہے لیکن پیار کے لیے نہیں بلکہ سکینہ کی طرف. آج تو محرم ہوگی نا, بڑے آہستہ سے پڑھوں گا جس انداز میں آپ کو شاہ دے سکتے ہو چونکہ عزادار کے اندر خود کربلا محفوظ ہوتی ہے. آج 2 محرم ہو چکی, آج حسین ابن علی کربلا میں واحد ہو چکے. آپ کو پتہ ہے مقاتل کی کتابیں لکھتی ہیں کہ جب حسین ابن علی اس عرض نینوا پہ پہنچے تو شام کا وقت تھا, رات کا وقت تھا, شہزادانیوں کا خیمے لگائے ہوئے تھے. اتنے میں تھوڑی دیر میں بنت علی نے کہا کہ مجھے بھیا حسین سے ملنا ہے. بس بلایا گیا امام حسین کو, بلانے کی دیر تھی کہ امام حاضر ہو. امام سے بس اتنا کہا بھیا جب سے اس سرزمین پہ آئی ہوں نا اس سرزمین کا حال بھی کچھ عجب ہے. کہا جب سے ہم آئے ہیں نا, ہاں بے شک ہر سرزمین پہ خاک تو اڑتی ہے لیکن میں دیکھ رہی ہوں اس سرزمین کی خاک اڑتی ہے اور بنو ہاشم کے ننھے بچوں کی سروں پہ آ جاتی ہے. بھیا ایسا لگتا ہے جیسے یہ خاک یتیمی کی خبر دے رہی ہے. امام نے فرمایا ہاں بہن زینب یہی عرض کربلا ہے, یہی دشت نینوا ہے. بس کہا بھیا جب سے میں آئی ہوں میرا دل ہولنا کیوں میں ہے, جب سے میں آئی ہوں خیموں کے پیچھے ایک مزدور ہے جو بس یہ صدائیں دے رہی ہے یا ولدی یا ولدی, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے. آپ کو پتہ ہے نا آج 2 محرم ہے. عموماً جناب حر کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا. آپ نے سنا ہوگا جناب حر کی شہادت کبھی جب 1 محرم آئی نا, 4 محرم کو پانی بند کیا گیا تو جب کربلا لانے والا کوئی اور شخص نہیں تھا, یہ حر سے بلاوری تھا. حر بن یزید اس کا نام تھا اور یہ عرب میں بڑا مشہور بڑا جلیل القدر نام تھا. عرب کی نگاہوں میں, بہادریوں کی نگاہوں میں آپ نے دیکھا ابن عمر سعد کے ہوتے ہوئے, بڑے سانس لیے لیکن صاحب سنیے گا, عمر سعد کے ہوتے ہوئے, شمر لعین کے ہوتے ہوئے ان پہ دستہ بھی تھا, ان پہ سینک بھی تھے, ان پہ اتھارٹی بھی تھی. اس کے باوجود بھی نہ شمر لعین کی ہمت ہوئی نہ عمر سعد کی ہمت ہوئی کہ خیام حسینی کے قریب جا کے لجام فرض کو پکڑ کے کہہ سکے کہ حسین ابن علی تمہیں کوفہ جانے نہیں دے. یہ حر دلاور سے تھا. لیکن سوچئے بس اتنا ہی کہا کہ اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. بس ایک جملہ اتنا سننا تھا. حر نے کہا ہاں میں بھی پلٹ کے جواب تو دیتا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی, اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی. آپ نے دیکھا کربلا میں لانے والا بھی وہ تھا, مظلوموں کو پیاسا کرنے والا بھی وہ تھا. اب آپ نے دیکھا جب حر آیا تھا نا مولا نے کیا کیا تھا, مولا نے حر کو بھی پانی پلایا تھا, حر کے راہباروں کو بھی پانی پلایا تھا, تمام اس کے اسنادوں کو بھی پانی پلایا تھا. لیکن 9 محرم کی رات جب جنگ آمادہ ہو چکی تھی نا, جنگ کرنے کو تیار ہو چکے تھے لوگ, پورا قافلہ تیار ہو چکا تھا یزیدی کا کہ اب جنگ کرنی ہے, رات میں ہی لشکر کرنی ہے. اور جبکہ تلواریں بھی چل اٹھ چکی تھی, تیر بھی پھینک چکے تھے. بس ایک وقت تھا, رات میں بھی رات بھر حر کہاں تھا, یزیدی لشکر میں تھا. بس یہاں رات بھر ایک وقت کی مہلت دی حسین نے اور کہا ہم عبادت میں بیٹھے ہیں. بس کتابیں کہتی ہیں پوری رات بھر خیام حسینی سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز آتی رہی. بس ایک یہی آواز آتی رہی, الف لام میم, الف لام میم.
نہ جانے اس الف لام میم میں کیا چھپا ہوا تھا کہ رات بھر خود دلاور پریشان رہا کہ پتہ نہیں اس آواز میں کتنی کشش ہے. اس آواز کے ساتھ مجھے بنو ہاشم کی اولاد علی کے بچوں کی آلتش کی صدایں آتی ہے. پوری رات جب اس طرح میں رہا نا، صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے کہ غریب آتا ہے، تمام لشکر سے خوش چھپ کے نہیں آیا ہوں، تمام لشکر سے کہتا ہے میں خیام حسینی کی طرف جا رہا ہوں. بس حر ہے، حر کا بیٹا ہے، حر کا غلام ہے. کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں حر سے، حر تجھے پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ حسین ابن علی ہے. تجھے پتا نہیں تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا کیا ہاں پتا ہے مجھے، میں نے کیا ظلم کیا؟ کہا تجھے یہ پتا ہے ابھی تک نہ شمر نے اتنا ظلم کیا نہ ہمارے ساتھ نے اتنا ظلم کیا. کہا کیوں؟ کہا نہ شمر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، نہ شمر نے پانیوں کو روکا. وہ اے حر کو تو ہی تھا جس نے پانیوں کو بھی روکا، اے حر کو تو ہی تھا جس نے لجام فرس پہ بھی. تجھے لگتا ہے حسین تجھے معاف کر دے گا؟ وہ کہتا بس مجھے نہیں پتا، معاف کرے نہ کرے میرا دل ہے، میں محشر میں کیا نگاہ دلاؤں گا. علی اور اولاد علی کو میں نے کس طرح انداز میں رکھا. بس اتنا کہنا تھا. اور قریب آئے، بس باہر نکلے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں چل بیٹا اگر تو جانا چاہتا ہے تو چل. ان کا بیٹا کہتا ہے بابا جہاں آپ جائیں وہاں ہم بھی چلیں گے. بس جانے کو ہوئے، آزاد کر دیا غلام کو، جا غلام تجھے آزاد کیا. غلام کہتا ہے واہ مولا واہ آقا، تمام جب یزیدی لشکروں میں تھے تو ساتھ رکھا، آپ جب حسین کے پاس جا رہے ہیں، کریم خدا کے پاس جا رہے ہیں، تو اب چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ جاتے ہیں. اب دیکھنا یا خیام حسینی ہے، 72 سال کھڑے ہوئے ہیں خیام حسینی میں علتش کی صدایں ہیں. جب دور سے صبح آتے ہوئے دیکھا نا حر کو اور حر کے بیٹے کو، حر کے غلام کو، بس یہاں حبیب میرے مظاہر دیکھتے ہیں کہ حر دلاور آ رہا ہے. یہاں حر حبیب کہتے ہیں اے آل محمد، اے جعفر طیار کی اولادو، اے علی اکبر، اے قاسم بن حسن ساتھ آؤ، شاید کوئی آ رہا ہے. خیام حسینی سے اتنا کہنا تھا، حسین ابن علی کی آواز آئی آنے دو، آج ہو ہمارا آج ہو ہمارا. کھل کے بولو یہی 10 دن ہے، نہ جانے کس کی آخری سانس ہو. بس اتنا کہنا تھا. اور نے جب دور سے دیکھا نا اتنا کہا بیٹے سے بیٹا یہ رومال ہے، اس کو رومال کو میرے ہاتھوں میں باندھ دو. بیٹے نے رومال کو ہاتھوں میں باندھا، بندے ہوئے ہاتھ لے کے حر دلاور قریب آئے. بس اتنا کہنا تھا. حر دلاور نے کہا آقا اس کا سلام قبول کرے، میں نے وہ ظلم و ستم کرے جو میری بخشش نہیں. بس اتنا کہنا تھا. امام نے کہا اے حر آج تو مہمان بن کے آیا، جب تو دشمن بن کے آیا تھا ہم نے پانی پلایا، ہم نے سیراب کیا، لیکن آج اولاد فاطمہ کے قربات اس قدر ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی، مہمان کی مہمان نوازی بھی نہ کر سکے. اتنا سننا تھا. بس ہو رہے ہیں، سینے سے لگایا، کہا جاؤ ہو جاؤ. اتنا سننا تھا. خیام حسینی سے جب سنانا کہ ہاں اس دشت تنہا میں، اس دشت بیابان میں ہو آیا ہے ساتھ دینے کے لیے، ہو آیا ہے اولاد فاطمہ کا. بنت علی نے کہا خیمے کو ہٹانا ذرا، اے فضہ ان سے کہہ دینا تیرے ممنون ہے فاطمہ کی بیٹی. اتنا کہنا تھا. اور کہتا ہے مولا اس کا دروازہ ارے علی کی بیٹیاں سلام کر رہی ہے، مولا ان شہادت دے. ارے بیٹا گیا خون میں نہ گیا. حسین نے یہ کہہ کے منع کیا، کڑی الجوان اللہ اللہ اس مجلس حسین میں عزائے حسین میں آنے والی
حکمت مطہرت کی گھر کا شہزادی ہو، ہمارے پڑھنے اور سننے کے لیے کافی ہو گئی بخش دینا۔ شہزادی جو ہاتھ ہے وہ سے وہ دعا نہ کر سکتے ہیں، ہے میری بیوی بھیک مانگتے ہیں، اگر آپ کی نظر میں ایک قطرہ بھی قبول ہو گیا ہو تو بھیک مانگتے ہیں، حسرت عشق کا واسطہ ہمیں سال سال خیریت سے نبی حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بی بی زمانہ پورا شوق ہے، دل بے چین ہے بی بی، بی بی ہم کھل کے ادائے حسین نہ کر سکیں، بی بی بھیک مانگتے ہیں آپ سے، دوسری شان شوقت سے اسباب مہیا کرائے، معجزہ دکھائیں، آپ کو خون حسین کا واسطہ، آپ کو بچے میں غربت کا واسطہ۔ بی بی یقیناً آپ کی شکستہ پسلیاں ہوئی، لیکن اس شکستہ پسلیوں کا واسطہ جس میں تیر بے بس کر دیے گئے تھے، جن کے نیزوں سے ہلا ہلا کے اذیت دی جا رہی تھی، بی بی مظلوم حسین کی غربت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش کر ہم کو ساتھ خیریت سے پھر سے دعا کر رہے ہیں۔ بی بی ہمیں حسین اچھے سے نصیب فرما، پروردگارا یوسف زہرا قائم آل محمد مہدی فاطمہ کو تیسر فرما، ہمیں کے عوام میں سال قرار فرما، ماں کمیں آل محمد۔